السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ٹرینر رب نواز۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں، ویٹر آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کین آئی گیٹ سم واٹر۔ پاس بیٹھے ایک صاحب آپ کو گھورتے ہیں اور کہتے ہیں ایکسکیوز می، یو شوڈ سے کین آئی گیٹ سم واٹر، دیٹس مور پولائٹ۔ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کین اور کوڈ دونوں کا مطلب تو ایک ہی لگتا ہے، لیکن کیا واقعی نہیں؟ آج ہم جانیں گے ان دونوں میں گہرے فرق، جو صرف ڈکشنری نہیں بتاتی بلکہ تجربہ، ادب اور موقع کی سمجھ بتاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب میں پہلی بار انگلینڈ گیا تو ایک کافی شاپ میں نے کیجولی کہا کین آئی ہیو اے کیپیچینو؟ بریسٹا نے اسمائل کرتے ہوئے کہا یو کین، بٹ could you say it politely next time؟ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا ان الفاظ میں صرف گرامر نہیں بلکہ ایٹیچیوڈ چھپا ہوتا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں کین اور کڈ کے بنیادی فرق کی۔ تو کین کا اصل مطلب ہوتا ہے سخت یا حقیقی صلاحیت، جس کو ایبیلٹی کہتے ہیں، اور کین طاقت یا قابلیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، جیسے پاور ٹو ڈو سم تھنگ، اور کین اجازت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جسے پرمیشن کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ لفظ پرانے انگریزی لفظ کنن سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے جاننا یا کرنے کے قابل ہونا، ٹو نو اور ٹو بی ایبل۔ دوستو، اس کے استعمال کی اگر ہم بات کریں تو کین آج کے پریزنٹ یا مستقبل کے فیوچر وقت میں کسی کام کو کرنے کی صلاحیت یا اجازت ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً I can swim، she can speak French، can I leave early۔ دوستو، بات کرتے ہیں کڈ کی۔ اصل مطلب کڈ کا نرمی مشروط حالات میں، ممکنات میں، یعنی کہ پاسبلٹی اور ماضی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اولڈ انگلش میں کڈ جو ہے وہ پاسٹ ٹینس آف کین تھا۔ اس کی مثالیں کچھ یوں ہیں کہ I could swim when I was 10، could you help me please، he could be the next manager۔ دوستو، اس کے ہڈن میننگز کی طرف ہم آتے ہیں کہ کین اور کڈ میں کیا ڈفرنس ہے، یعنی کہ کین ورسز کڈ کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکمانہ انداز ورسز شائستہ انداز، یعنی کہ دونوں کا تقابل یا دونوں کا موازنہ کچھ یوں ہو جائے گا۔ کین کبھی کبھار طاقت یا غصے کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ کین آئی اسپیک ناؤ، کیا میں اب بولوں؟ یہ جملہ تھوڑا سا حکم یا ڈیمانڈنگ لگتا ہے۔ کڈ شائستگی، تمیز اور نرمی دکھاتا ہے۔ could I speak now، کیا میں بول سکتا ہوں، مہربانی ہوگی۔ یہ جملہ زیادہ سافٹ اور ریسپیکٹفل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کین جو ہے وہ اختیار اور زور ظاہر کرتا ہے، جبکہ کڈ ادب اور لحاظ کے معنی دیتا ہے۔ دوستو، ریپیٹڈ اسپیچ میں اگر ہم دیکھیں تو جب ہم کسی کی بات انڈائریکٹ یعنی کہ بالواسطہ انداز میں سناتے ہیں تو کین کا ماضی کڈ بن جایا کرتا ہے، جیسے کہ he said I can do it، اس نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں۔ جبکہ رپورٹڈ اسپیچ میں بولا جائے تو یہ سینٹنس ہو جائے گا he said he could do it، اس نے کہا کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ تو رپورٹڈ اسپیچ میں کین ہمیشہ کڈ میں بدل جایا کرتا ہے، یہ اس کا رول ہے۔ اگر کنڈیشنل سینٹنسز میں دیکھیں تو if I had more time I could travel the world، یہاں کڈ کا مطلب ہے امیجنیشن یا ہائپوتھیٹیکل سچویشن۔ دوستو، اس کی کچھ مسٹیکس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کڈ ہمیشہ زیادہ شائستہ ہوتا ہے، یہ مکمل سچ نہیں ہے۔ کڈ پولائٹ تب لگتا ہے جب ٹون بھی نرم ہو، اگر ٹون سخت ہو تو کڈ بھی روڈ لگتا ہے۔ کین ہمیشہ بدتمیزی یا سختی دکھاتا ہے، یہ بات بھی حقیقت نہیں ہے۔ روزمرہ گفتگو میں کین بالکل نارمل ہے اور ایکسیپٹیبل ہے، بس اگر آپ زیادہ فارمل، ریسپیکٹفل یا انڈائریکٹ بات کر رہے ہوں تو وہاں کڈ بہتر لگے گا۔ کین اور کڈ ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ بات بھی 100% نہیں ہے۔ کین اور کڈ میں فرق ہوتا ہے۔ کین جو ہے وہ پریزنٹ ہے، جبکہ کڈ پاسٹ ہوتا ہے۔ کین ڈائریکٹ ہے، جبکہ کڈ سافٹ ہوتا ہے۔ پولائٹ لیول کی اگر ہم بات کریں تو کڈ کا ادب زیادہ ہے، یہ زیادہ فارمل لگتا ہے۔ روزمرہ بول چال میں کین کے استعمال کی کچھ مثالیں پڑھتے ہیں۔ کین یو سالو دس، کیا آپ یہ حل کر سکتے ہیں؟ سمپل کویسچن ہے کیجول یا جنرل ماحول میں۔ کین آئی سٹ ہیئر، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ یہ کیجول ہے، آپ کلاس روم، بس، ٹرین میں وغیرہ میں اجازت طلب کر رہے ہوں تو کین سے بات کر سکتے ہیں۔
جبکہ could کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. Could you help me with this? کیا آپ میری اس میں مدد کر سکتے ہیں؟ فارمل ٹون ہے، ریسپیکٹفل ہے اور سافٹ ریکویسٹ ہے. I could visit you next week if I get time. میں اگلے ہفتے آ سکتا ہوں اگر وقت ملا. یہ پاسبلٹی ہے پلس پولائٹ ایکسپریشن کو شو کرتا ہے. دوستو یاد رکھنے کی بات یہ کہ کوڈ ہمیشہ زیادہ شائستہ، نرم لہجے اور فارمل ماحول کے لیے بہتر ہے، جیسے انٹرویو میں، آفس میں، ٹیچر یا کسٹمر سے بات کرنے کے لیے. جبکہ کین کا استعمال دوستوں میں، بچوں میں یا عام گفتگو میں بالکل درست لگتا ہے اور یہ نیچرل بھی ہے. دوستو کچھ پریکٹس سینٹنسز دیکھ لیتے ہیں، اس کو میرے بعد دہرائیے گا. کین یو ہیلپ می فائنڈ دس فائل؟ Could you please close the window? I could speak better English last year. You can join us if you want. Could we meet tomorrow? دوستو ایک سمری کی شکل میں سمجھتے ہیں کہ could اور can میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے. ٹائم فریم کی اگر ہم بات کریں تو can پریزنٹ اور فیوچر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ could پاسٹ میں، کنڈیشنل میں اور پولائٹ سینٹنسز میں استعمال ہوگا. موڈ کی اگر ہم بات کریں تو can ڈائریکٹ ہے، اسٹرانگ ہے، جبکہ could سافٹ اور ریسپیکٹفل لگتا ہے. گرامر فنکشن میں اگر آپ دیکھیں تو can ایبلٹی اور پرمیشن کو شو کرتا ہے، جبکہ could پولائٹ ریکویسٹ ہے اور ہائپوتھیٹیکل ہے. کامن یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انفارمل کنورزیشن میں can کا استعمال ہے، جبکہ فارمل اور انڈائریکٹ اسپیچ میں آپ could یوز کرتے ہو. اس کے ایگزامپل کچھ یوں ہیں کہ can سے اگر کہیں تو can I go، اور could سے بنایا جانے والا جملہ ہوگا could I go please. دوستو بونس ٹپ دیکھتے جائیے. According to Cambridge and Wikipedia linguistic entries, could not only serves as the past of can but also as a modal auxiliary indicating epistemic possibility, meaning when the speaker is not certain but suggests a polite reality. یوں سمجھ لیں کہ can I believe is true، یعنی کہ can جب آپ استعمال کریں گے تو I believe is true، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ یہ سچ ہے. لیکن جب could سے کہیں گے تو it might be true، شاید یہ بات سچی ہو. دوستو اب ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.